بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اسلامک ورلڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کی کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ، پھر تم انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو خوب کھلایا پلایا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت چاروں طرف کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کہ اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت پوست ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے اور وہ 4 پرندے بنا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے، ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو خوب سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر پرندہ ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلاً مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے، اور مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہے، اور گدھ میں حرص اور لالچ کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر غرور ہوتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور و اطمینان کی تجلی ہوئی، جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے یعنی حرص اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کے غرور پر چھری چلا دے۔ اگر کوئی ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔